رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا حسين فاعرفوه. مومنین کرام و حاضرین و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جو سلسلہ مجالس شروع ہوا تھا اس سلسلے کی یہ آج 8ویں مجلس ہے. برادر عزیز جناب وقار صاحب کی کاوشوں اور محنتوں سے جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ مجلس عزائے سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین سنی اور دیکھی جا رہی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ بانی مجلس اور سامعین مجلس جو مجلس سماعت فرما رہے ہیں و ناظرین مجلس کو ہر طرح کی عرضی و سماوی مصیبتوں و بلاؤں سے محفوظ فرمائے. اس فقیر کے لیے بھی آپ حضرات دعا کیجئے گا. اس سے پہلے جو مجلس آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اگر آپ کو یاد ہو تو اس کا عنوان تھا زیارت عاشوراء. میں ان باتوں کو آپ کے سامنے دہراؤں گا نہیں، صرف اس میں سے ایک بات کا خلاصہ نقل کروں گا. تفصیل میں اس میں بھی نہیں جانا ہے کہ یہ زیارت عاشوراء یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ خالق انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے. قرآن کے بعد حدیث قدسی کی اہمیت ہے. لہذا اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر ہمیں توجہ دینا ہے. زیارت عاشوراء کی ابتدا بھی سلام سے ہوتی ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ زیارت عاشوراء کا آغاز اور ابتدا بھی سلام سے ہے، اور سب سے آخری ورڈ اور لفظ جو ہے وہ بھی سلام ہی ہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہاں بھی دیکھیے سلام ہے. اور اس کے بعد جب آپ سجدے میں جاتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں الذین بذلوا محجہم دون الحسین علیہ السلام،
تو یہاں بھی آخر میں سلام ہے. اور ایک بزرگ عالم نے بڑی ایک پیاری بات کہی کہ پروردگار سلام کے ذریعے سے آغاز کر رہا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، زیارت عاشورہ اللہ کا کلام ہے. اللہ اس زیارت کا آغاز سلام سے کر رہا ہے اور اختتام بھی سلام پر کر رہا ہے. یعنی دونوں میں رابطہ اور رشتہ اور کنیکشن اللہ نے امام حسین اور سلام کا رشتہ جوڑا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ سلام زندگی کی دلیل ہوا کرتی ہے. سلام زندوں کو کیا جاتا ہے، مردوں کو نہیں کیا جاتا. اور پروردگار زیارت عاشورہ سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو حسین کو سلام کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ حسین زندہ ہیں، مردہ نہیں ہیں. تو سوچو، جب نواسا زندہ ہے تو نانا کیسے مر سکتا ہے؟ نانا تو سید الانبیاء ہے، نانا تو امام الانبیاء ہے. وہ کیسے مر جائے گا؟ وہ کیسے مردہ تصور کیا جائے گا؟ آپ جاتے ہیں مدینہ منورہ تو آپ کو وہاں پر یہی سننے کو ملتا ہے کہ یہ مر گئے ہیں، یہ فنا ہو گئے، معاذ اللہ، یہ مٹی ہو گئے، الیاذ باللہ. کیوں؟ پیغمبر زندہ ہیں. تو امام حسین کو سلام کر کے پروردگار بتا رہا. اور ہم بھی، یہ دوسری زیارت کا جملہ ہے، اشہد انک تشہد مقامی. اے مولا حسین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. تشہد مقامی وتسمع کلامی. اور جو میں ہندوستان سے آپ کو سلام کر رہا ہوں، آپ جو ہے وہ سن بھی رہے ہیں. اور اس سے بڑی بات، وَتَرُدُّ سلامی، اور ہمارے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں. حسین زندہ ہیں. اور کیوں نہ زندہ ہو؟ جب شہید کے لیے یہ استعمال ہو رہا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. جو لوگ جو ہیں اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں وہ زندہ ہوا کرتے ہیں. تو سوچئے، جب عام شہید نہیں مرتا ہے تو جو سیدی الشہداء ہو وہ کیسے مر جائے گا؟ وہ تو زندگیاں تقسیم کرتا ہے. اس کی بارگاہ میں جاؤ تو وہ تمہیں زندگی عطا کرتا ہے. نبی جب تمہیں بلائیں، اذا دعاکم استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جب نبی تمہیں بلائیں تو تم نبی کی آواز پر لبیک کہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی عطا کرتے ہیں. اگر رسول زندگی عطا کر سکتے ہیں تو جو زینت دوش رسول بنا ہے، جو رسول کے سینے پر مسلسل جو ہے بیٹھا ہے، جس نے رسول کی زبان چوسی ہے، وہ بھی زندگی بانٹ سکتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک بات، حسین کی زندگی کے بارے میں تو شک نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو بہت عجیب بات ہے. ارے حسین وہ ہے جو زندگیاں تقسیم کرتا ہے. حسین وہ ہے جو حیات بانٹتا ہے. حیات کا مطلب کیا ہے؟ آؤ در حسین پر. لما یحییکم، قرآن کہتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یہ حسین اس عظیم ہستی کا نام ہے. اور عزیزو، کہ حسین کون ہے؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. سلام ہو آپ پر اے ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ. یاد رکھیے گا، اللہ کی طرف سے جو یہ زیارت عاشورہ ہمیں بھیجی گئی ہے، اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر جان قربان ہونے کے لیے ہم تیار ہیں.
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، پروردگار سلام کر رہا ہے نا. یہ حدیث قدسی ہے، تو اللہ نے کہا ہے، تو جو اللہ نے کہا ہے تو جو کچھ بھی اللہ نے کہا ہے کچھ سوچ سمجھ کے کہا ہوگا. آدم کو کیا کہا؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ. آدم صفی اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، محمد مصطفیٰ حبیب اللہ ہیں، اور ہمارے امام حسین وہ ابو عبداللہ ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء کو جو ہے لفظ عبد کہہ کر قرآن میں پکارا گیا ہے. انبیاء کے لیے لفظ عبد ملے گا. جناب نوح کے لیے ارشاد ہوا انہ کان عبدا شکورا، وہ شکر گزار بندے تھے، عبد تھے. جناب عیسیٰ کے بارے میں ملتا ہے، انہوں نے خود کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا. انی عبد اللہ. جناب عیسیٰ عبد خدا ہیں. خود پیغمبر کے لیے ارشاد ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہاں پر بھی پیغمبر کو جو ہے لفظ عبد کہہ کر پکارا گیا، تو نبیوں کو عبد کہا گیا، حسین کو ابو عبداللہ کہا گیا. نبی عبداللہ ہیں اور حسین ابو عبداللہ ہیں. یہ عظمت حسین ہے. سار اللہ السلام علیکہ یا سار اللہ. حسین خون خدا ہیں. اس لیے عظمت حسین کو پہچاننا پڑے گا. حسین سے جو چیز بھی وابستہ ہو جا رہی ہے وہ بے نظیر ہو جاتی ہے. حسین کا کہ قبر کی مٹی جو ہے بے نظیر. شاید کسی کو اس میں غلو لگے، لیکن شہید اول اور شہید ثانی نے جو کتاب مل کر لکھی ہے شرح العلماء، اس میں تفصیلی بحث کی ہے کہ یہ حرام و عقل التین الا تین و ابا عبداللہ الحسین، مٹی کا کھانا حرام ہے، لیکن اگر یہ مٹی جو ہے تربت حسین کی ہو تو شفا کی نیت سے کھایا جا سکتا ہے. کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی بڑھا چڑھا کر بات نہیں کی جا رہی ہے. کاظمین کی مٹی نہیں کھا سکتے، سامرہ کی مٹی نہیں کھا سکتے، نجف کی مٹی نہیں کھا سکتے، مدینے کی مٹی نہیں کھا سکتے، کعبے کی مٹی نہیں کھا سکتے. یہ میں مسئلہ شرعی بتا رہا ہوں، جس کو شک ہو وہ علماء سے پوچھے. لیکن حسین کی کہ تربت حسین میں شفا ہے، یہ پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا ہے کہ 3 چیزیں میرے حسین کو ایسی ملی ہیں جو کسی کو نہیں ملی. ان میں سے ایک چیز یہ ہے وَالشِّفَاءُ فِي تُرْبَتِهِ، حسین کی تربت میں جو ہے شفا ہے. نسل امامت جو ہے وہ حسین کی نسل میں ہے. وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ تَحْتَ قُبَّةِ الْحُسَيْن، وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے جو حائر حسینی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے امام حسین کی عظمت کیا ہے، اسے ہم زیارت عاشورہ سے سمجھ سکتے ہیں. آئیے میں ایک بات اور آپ کے سامنے پیش کروں. وَرَزَقَنِ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ، وَرَزَقَنِ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ. جب ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار مجھے روزی میں کیا چیز عطا کر حسین کے دشمنوں سے براءت یہی میری روزی قرار دے دے. ترجمہ میرے لیے بڑا مشکل تھا، لیکن الحمدللہ کبھی کبھی ادھر سے الہام ہوتا ہے. یعنی میری روزی، یہ روزی مجھے نہیں چاہیے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میری روزی یہ قرار دے کہ میں حسین کے دشمنوں سے براءت کا اظہار کروں. کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو ان کا عمل ہے ہم کو اس سے جو ہے اظہار براءت کرنا ہے، اس سے نفرت کا اعلان کرنا ہے، اس سے دشمنی کا اعلان کرنا ہے. لیکن اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس زیارت عاشورہ کی بہت ہی اہم بات ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَجَلَّتْ وَعَظُمَتْ
मुसीबतों का फिस समावात अला जमी अहल समावात। अल्लाह अकबर। पूरी तवज्जो करेंगे मेरे भाइयों। क्या कहा कि हुसैन की जो मुसीबत है वो बहुत ही गिरा है, दुश्वार है। किसके लिए? अला फिस समावात, आसमानों में। बड़ी आसानी से आप न लीजिएगा इसको। हुसैन की जो मुसीबत है वो आसमानों में बहुत ही गिरा है, बहुत ही दुश्वार है। उसके बाद फरमाया व अला जमी अहल समावात, और आसमानों में रहने वाले लोगों के लिए, मखलूकात के लिए भी हुसैन की मुसीबत बहुत तकलीफ दे है। क्या मकसद हुआ? परवरदिगार ये भी तो कह सकता था कि समा का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता था और कहता कि आसमान में हुसैन की जो मुसीबत है वो बहुत ही दुश्वार है। लेकिन ये नहीं कहा, आसमान नहीं कहा, बल्कि आसमानों कहा। अब यहां पर मुझे थोड़ी देर आपको देना पड़ेगा, तभी तो मैं कुछ बात आपके सामने पेश कर पाऊंगा। यहां पर लफ्ज समा नहीं इस्तेमाल किया, समा यानी आसमान, समावात इस्तेमाल किया है। ये प्लुरल है, ये जमा है। समावात यानी बहुत से आसमान। अल्लाह ये बता रहा है ज़ियारत आशूरा के जरिए से कि हुसैन का गम कहां तक पहुंचा हुआ है। अल्लाह अकबर। हुसैन का गम जो है वो आसमानों तक पहुंचा हुआ है। अच्छा, आसमान किसे कहते हैं और आसमानों का मतलब क्या होता है? आसमान आप जानते हैं, हम लोग एक आम इंसान जिसे बहुत ज्यादा इन तमाम इल्म हयात और इल्म फलकियात वगैरह से बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, उनसे अगर आप पूछिए कि आसमान किसे कहते हैं तो वो यही कहेंगे ये जो आपको नीला नीला दिखाई देता है ये आसमान है। तो याद रखिएगा कि आप तो जानते हैं, लेकिन मैं छोटे बच्चों के लिए अर्ज कर दूं, ये जो हमें नीला नीला दिखाई दे रहा है ये आसमान नहीं है। जहां तक हमारी नजर जा रही है, हद निगाह है, आसमान नहीं है। आसमान तो उससे भी बहुत ऊपर है। और मजे की बात यह है कि अगर आप आज के साइंसदानों से पूछिए, जो साइंटिस्ट हैं उनसे पूछिए, जो नासा में काम कर रहे हैं उनसे पूछिए, तो कहेंगे कि आसमान एक है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, आसमान सिर्फ एक है जो हमें दिखाई देता है, वो भी माइक्रोस्कोप से, हमारी आंखों से नहीं। ये एक ही आसमान है। और उसके बाद तो एक आसमान है तो एक ही चांद भी है, एक ही सूरज भी है। ये साइंसदान कह रहे हैं। अलबत्ता वहां पर भी अब रिसर्च हो रही है कि सोलर सिस्टम जो है एक नहीं है, बल्कि कई सूरज हैं और कई चांद हैं। और ये जो हमें माइक्रोस्कोप से जो हमको गैलेक्सी और कहकशां दिखाई देती है, जिसके अंदर अरबों खरबों सैयारे और सितारे हैं, आज नई तहकीक इस बात पर हो रही है कि यह फकत एक कहकशां नहीं है, बल्कि इस कहकशां के पीछे अरबों खरबों कहकशां है। और सोलर सिस्टम निजाम शमसी सिर्फ एक ही नहीं है, बल्कि बहुत से निजाम शमसी हैं। तवज्जो कर रहे हैं ना? बहुत से निजाम शमसी हैं। तो आलम कितना, तो आलम किसे कहा? आसमानों में आपने समझा क्या कहा ज़ियारत आशूरा में कि जल्लत व आज़मत मुसीबतों का अला समावात फिस समावात, आसमानों में हुसैन की मुसीबत बहुत गिरा है। यानी तुम ये समझ रहे हो कि एक ही आसमान है,
ایک ہی سولر سسٹم ہے, ایک ہی گلیکسی ہے, لیکن پروردگار زیارت عاشورہ میں بتا رہا ہے کہ ایک آسمان نہیں ہے, ایک سورج نہیں ہے, ایک گلیکسی نہیں ہے, بلکہ بہت سے ہیں. اور یہ بات تو مولا علی نے بھی کہہ دیا تھا, اور جناب امام جعفر صادق نے اپنے شاگرد سے کہا تھا کہ اس سورج کے پیچھے بھی بہت سے سورج ہیں, اس نظام شمسی کے پیچھے بھی بہت سے نظام شمسی ہیں. اب آپ سمجھے نا کہ ایران کا فارسی زبان کا جو شاعر ہے وہ کیا آواز دے رہا ہے. میں ختم کر رہا ہوں بات کو. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ان حسین کیس کے عالم ہمیں دیوانے اس نے یہ نہیں کہا کہ دنیا اس کی دیوانی بنی ہوئی ہے. یہ حسین کون ہے کہ عالم جس کا دیوانہ بنا ہوا ہے, اور عالم کے اندر جو ہے اسلامک اعتبار سے ایک سولر سسٹم نہیں ہے, ایک آسمان نہیں ہے, بلکہ بہت سے سورج ہیں, بہت سے آسمان ہیں. اور زیارت عاشورہ بتا رہی ہے کہ جہاں جہاں تک آسمان ہے وہاں تک حسین کا غم پہنچا ہوا ہے, وہاں تک. یہ ہے زیارت عاشورہ کا ایک اہم پیغام, ایک اہم پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ہاں عزادارو, جناب عباس سے مربوط آج کی شب ہے, شب ہشت میں ماہ محرم الحرام ہے. اور جب بھی آج کی شب ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے تو ایک باوفا چہرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے, اور اس کا نام ہے عباس. عباس کا مطلب ہوتا ہے, عباس اسم من اسماء الاسد. آپ جب کتابوں میں دیکھیے گا تو آپ کو ملے گا کہ شیروں کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ عباس بھی ہے. اور یقین جانیے یہ وہ شیر ہے کہ جس کی تمنا جو ہے شیر خدا نے کی ہے. جناب عباس کون ہے؟ اللہ باب الحوائج بنا کر اپنی محبت کا اعلان کر رہا ہے. رسول خدا عباس کا ذکر کر کے اپنی محبت کا اعلان کر رہے ہیں. مولا علی دعاؤں میں عباس کو مانگ کر عباس کی عظمت کا اعلان کر رہے ہیں. جناب سیدہ اپنا بیٹا کہہ کر جناب عباس کی عظمت کا اعلان کر رہی ہیں. امام حسن جھولا جھلا کر حضرت عباس کی شخصیت کا اعلان کر رہے ہیں, اور حسین ابن علی جو ہیں وہ لشکر کا علمدار بنا کر عباس کی شجاعت کا اعلان کر رہے ہیں. ہاں عزادارو, جناب عباس کون ہیں؟ جناب عباس کے پاس جو شجاعت آئی کہا جاتا ہے وہ باپ کی طرف سے آئی, اور جو وفا آئی وہ ماں کی طرف سے آئی. اور ایسی شجاعت ملی کہ شجاعت بھی عباس کے لیے ایک علامت کے طور پہ استعمال کی گئی, اور وفا کا لفظ بھی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا کہ جب بھی لفظ شجاعت بولا جائے گا عباس سامنے آئیں گے, لفظ وفا کا استعمال کیا جائے گا عباس سامنے آئیں گے. ہاں عزادارو, جناب عباس شب عاشور ہے. جناب زہیر اور عباس میں بات ہو رہی ہے. جناب زہیر کہتے ہیں عباس تمہیں معلوم ہے علی نے تمہیں کس دن کے لیے ذخیرہ کیا ہے؟ تو جناب عباس یہی تو کہہ رہے تھے, اتشجعنی یا زہیر, اے زہیر تم مجھے شجاعت دلا رہے ہو, لیکن کل جب دیکھنا عاشور کا دن آئے گا تو میں یہ بتاؤں گا کہ عباس کیا ہے. لیکن کیا عزادارو جناب عباس کی یہ تمنا پوری ہوئی؟ نہیں نا, جناب عباس کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی. جب بھی جناب عباس نے تلوار کو نیام سے نکالا, حسین نے یہی کہا عباس ابھی وقت نہیں آیا ہے, عباس ابھی وقت نہیں آیا ہے, عباس ابھی وقت نہیں آیا ہے. عباس کی شجاعت کو حسین نے کنٹرول کیا, محمد حنفیہ کی شجاعت کو بھی حسین نے کنٹرول کیا مدینے میں چھوڑ کر, اور عباس کی شجاعت کو یوں کنٹرول کیا کہ جب عباس جانے لگے عزادارو, جب جناب عباس رخصت ہو کر جانے لگے, پانی لینے کے لیے جانے لگے, تو تلوار کو لے لیا اور نیزہ دیا. ہاں عزادارو
عزادارو یعنی عباس تمہیں دفاع کرنا ہے۔ جناب عباس چلے، بس میں مختصر چند جملے میں تمام تفصیل تو آپ کو پیش نہیں کر سکتا ہوں، لیکن صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر جناب عباس پانی لینے کے لیے دریا کی طرف چلے، ادھر سکینہ نے ننھے ننھے بچوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے بچوں آؤ دیکھو میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے، میرا چچا بہت ہی شجاع ہے، میرا چچا بہت ہی بہادر ہے، میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے محمد و آل محمد کے غم کے۔ ہاں عزادارو، جناب عباس چلے ادھر، سکینہ ادھر دیکھ رہی ہیں، ادھر جو ہے علم دکھائی دے رہا ہے، سکینہ مطمئن ہے، وہ دیکھو میرے چچا کا علم جو ہے فرات سے نزدیک ہو رہا ہے۔ ہاں عزادارو، جناب عباس کچھ دور چلے تھے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے، یہاں تک کہ 4000 کا لشکر جو تھا وہ عباس کی شجاعت ایسی تھی، روب و جلال ایسا تھا کہ پورا لشکر جو ہے اس نے فرات کو خالی کر دیا۔ جناب عباس نے جلدی سے نہر میں مشکیزہ ڈال دیا، مشکیزہ بھر گیا، مشکیزہ بھر گیا۔ عزادارو، اب عباس نے مشکیزے کو لے کر خیمے کے جانب چلے، کچھ دور چلے تھے کہ پسر سعد نے یہ اعلان کیا دیکھو خبردار، عباس جو ہے وہ خیمے میں پانی نہ لے جانے پائیں، عباس پانی نہ لے جانے پائیں۔ عزادارو، کچھ دور چلے تھے جناب عباس کہ ایک کمینگاہ سے ایک تلوار چمکی، عباس کیا کہ بازو کٹ گئے، ایک بازو کٹا، عباس نے کوئی پرواہ نہیں کی بلکہ ایک شعر پڑھا اگر تم نے جو ہے میرا بازو کاٹ دیا ہے تو بھی میں اپنے آقا کے دین کی حفاظت کروں گا۔ ہاں عزادارو، کچھ دور اور چلے تھے، کچھ دور اور چلے جناب عباس کہ دوسرا ہاتھ بھی، جناب عباس کا دوسرا ہاتھ بھی ایک تلوار چلی، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ اور عزادارو، اب جو مرحلہ آیا وہ عجیب مرحلہ تھا۔ جناب عباس جو ہیں انہوں نے مشکیزے کو اپنے دہن سے، اپنے دانتوں سے پکڑ لیا، خیمے کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں، دل میں ایک ہی خیال ہے کہ کسی طریقے سے پانی پہنچ جائے، کسی طریقے سے پانی پہنچ جائے۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی، تیزی سے جو ہے خیمے کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنی بھتیجی سے پانی کا وعدہ کیا تھا، میں نے اپنی بھتیجی سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا، جلدی سے پانی پہنچ جائے۔ عباس کے ذہن میں ایک ہی خیال ہے کہ ایک مرتبہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور وہ عباس کے مشکیزے پر لگ گیا۔ ہاں عزادارو، یہ تیر تھوڑی لگا تھا، یہ تو گویا تیر عباس کے دل میں آ کر لگا ہو۔ اب عباس کی امید ٹوٹ گئی، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ کچھ دور چلے تھے کہ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے ایک گرز جو ہے عباس کے سر پہ مارا، سر کے اوپر سر شگافتہ ہوا، خون نکلنا شروع ہوا۔ جناب عباس جو ہے گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، لیکن جو بھی شہید جاتا تھا اور جب گھوڑے سے گرتا تھا تو آواز دیتا تھا آقا میری مدد کرنے کے لیے آئیے، مولا میری مدد کرنے کے لیے آئیے۔ لیکن عزادارو، جب عباس گھوڑے کی بلندی سے زمین پر گرے تو یہ نہیں کہا آقا میری مدد کرنے کے لیے آئیے، مولا میری مدد کرنے کے لیے آئیے، بلکہ عزادارو جانتے ہیں عباس نے کیا کہا آقا ارے غلام کا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ جناب عباس زمین پر گرے، ادھر امام حسین کے کانوں میں آواز آئی، امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھ سے اپنے کمر کو پکڑ لیا اور آواز دی الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اے عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ چکی ہے۔ اجرکم اللہ، میرا دل یہ کہتا ہے جناب عباس نے جب یہ جملہ کہا ہوگا میری کمر ٹوٹ گئی ہے تو کیا جب امام حسین نے جب یہ جملہ کہا ہوگا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے تو کیا جناب عباس کے کان میں یہ آواز نہیں آئی ہوگی؟ آپ جانتے ہیں یقیناً سنا ہوگا، اسی لیے جب امام حسین جناب عباس کے قریب پہنچے تو ایک ہی جملہ کہا اے آقا میرا جنازہ جو ہے وہ خیمے میں نہ لے جائیے گا، کیونکہ میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا، اب مجھے سکینہ سے حیا آ رہی ہے، یہ تو شاید ظاہری
بات تھی، لیکن عباس کے کانوں میں جو آواز آئی تھی کہ الان انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی ہے، عباس جانتے ہیں کہ جب کسی وزنی چیز کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کے لیے کمر کی مضبوطی ضروری ہے، کمر کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ ارے عباس کتنا سمجھدار ہے کہ اس نے دیکھا جب آقا کی کمر ٹوٹ گئی ہے تو وہ جنازہ کیسے اٹھائے گا، اسی لیے شاید کہا ہو آقا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام ماتم حسین۔